عمران خان صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ امن میں RSS کا نظریہ آڑے آ جاتا ہے۔ جب بھارت میں کورونا تھا تب بھی بھارت کی یہی دوغلی پالیسی تھی، تو یہ اب ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ بھارت کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ جائے تو جائے کدھر۔ اظہار ہمدردی کیا بلکہ اپنی گنجائش کے مطابق بھارت کی مدد بھی کی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ بھارت اس وقت ہر معاملے پر کنفیوز ہے، اسے کک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائے۔ افغانستان میں بھارت نے $3 بلین خرچ کیے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر بلوچستان علیحدگی پسند عناصر اور TTP کو منظم کیا تاکہ وہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی۔ بھارت نے جس اشرف غنی حکومت کو قیمت فراہم کی وہ اب جلد ٹوٹنے جا رہی ہے۔ وہ امریکہ جس کے کہنے پر بھارت نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس جنگ میں کودا، اس امریکہ نے یہاں سے بھاگتے وقت انڈیا کا حال تک نہیں پوچھا۔ اب ایسے میں بھارت بہت کنفیوز ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سمت جائے۔ کبھی اسے اس بات کا ڈر کھا رہا ہے کہ اگر یہ اشرف غنی کو تنہا چھوڑتا ہے تو وہ $3 بلین جو اس نے وہاں لگائے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ کبھی بھارت کو اس بات کا ڈر کھا جاتا ہے کہ اگر اس نے طالبان کی مخالفت کی تو طالبان بھارت کو بہت ٹف ٹائم بھی دے گے اور کشمیر بھی لے اڑیں گے۔ ایسے میں اب بھارتی سرکار کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ فی الحال تو یہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ بھارت نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک بہت اچھی ڈیل کر لی ہے اور اب بھارت طالبان کا اتحادی ہوگا۔ پھر خبر آتی ہے کہ جی بھارت اشرف غنی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ وہاں فوجی امداد بھیجے گا اور جلد وہاں اشرف غنی کی حکومت بنا دے گا۔ کبھی خبر آتی ہے کہ بھارت طالبان سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور انہیں تسلیم کرتا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ جی بھارت امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ افغان طالبان پر فضائی حملے کرے۔ تو بھارت اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ چاہتا ہے طالبان ہار جائیں، اشرف غنی جیت جائے، افغانستان میں امریکہ اور بھارت نواز حکومت بن جائے اور پھر یہ حکومت بھارت کو پاکستان مخالف سرگرمیاں کرنے دے۔ تو دوسری طرف جب بھارت یہ دیکھتا ہے کہ طالبان جیت رہے ہیں، وہ ہر صورت حکومت بنا لیں گے اور بھارت کی درگت بنائیں گے، تو تب بھارتی میڈیا طالبان سے مذاکرات کی جھوٹی خبریں پھیلا دیتا ہے۔ بھارت اس وقت شدید سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ روس انہیں چھوڑ کر پاکستان میں دلچسپی لے رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا پرجوش دورہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ چائنا کے خلاف بھارت کی جنگ چل رہی ہے اور اکثر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر افغانستان سے بھاگ گیا اور اس نے مودی کی ایک نہیں سنی۔ یہ شاہ بہار کے ذریعے CPEC کو نقصان پہنچا کر افغانستان کے تجارتی راستے استعمال کرنا چاہتے تھے، تو وہاں بھی پاکستان نے بھارت کی چھٹی کروا دی اور ایران کو اس منصوبے سے پیچھے ہٹا لیا۔ تو یہ اب ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ بھارت کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ جائے تو جائے کدھر۔ بھارت کی اسی کشمکش پر روس نے بھارت سے کہا ہے کہ بھئی طالبان اب ایک حقیقت ہیں، لہٰذا انہیں تسلیم کر لو حضور۔ ناظرین، بھارت پاکستان سے بھی بیک ڈور رابطوں میں ہے۔ یہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا۔ لاہور میں ہونے والے حالیہ دھماکے کے سارے تانے بانے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راہ سے ملے ہیں۔ تو اب ایک طرف بھارت ہم سے اور طالبان سے دوستی چاہتا ہے، تو دوسری جانب یہ ہماری ہی پیٹھ میں خنجر کھونپنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ہم سے بنا کر رکھنا بھارت کی خواہش نہ کبھی تھی اور نہ کبھی ہے، لیکن اب حالات نے پلٹا ایسا کھایا کہ طالبان اور پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے بغیر بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، تو اب ایسی ہی کوئی صورتحال بھارت کی بھی ہے کہ یہ جل تو گیا ہے، طالبان کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں، یہ سیاسی طور پر تنہا بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان پہنچائے بغیر اسے سکون بھی نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ امن میں RSS کا نظریہ آڑے آ جاتا ہے۔ جب بھارت میں کورونا تھا تب بھی بھارت کی یہی دوغلی پالیسی تھی۔ بھارت کورونا سے لڑ رہا تھا، وہاں موت کے بادل چھائے ہوئے تھے، خوف و ہراس نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا، ہر طرف غم و اندوہ کی فضا قائم تھی۔ وہاں ایک دن میں 4 لاکھ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بھارت میں شاید 1 کروڑ لوگ کورونا سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تب پاکستان نے اپنے وسائل کے مطابق بھارت کی مدد کی، مصر نے مدد کی، سعودیہ نے مدد کی، متحدہ عرب امارات نے کی، ایران بھی پیش تھا، جبکہ بھارت کا اکلوتا اور واحد اتحادی امریکہ اسے بیچ مشکل میں چھوڑ گیا۔ ایک تو امریکہ نے بھارت کو ویکسین کی فراہمی بند کر دی تھی اور دوسرا ویکسین تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی دستیابی پر بھی روک لگا دیا تھا۔ تب بھارتی سرکار اور عوام حیران تھے کہ آخر امریکہ ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ بھارت کے دوسرے دوست آسٹریلیا نے بھی بھارتیوں کی آسٹریلیا آمد پر 5 سال قید کی سزا سنا دی تھی۔
बज़ाहिर भारत के यही वो दो इत्तेहादी थे जिनके बल पर ये चीन और पाकिस्तान को आंखें दिखाता था, लेकिन जैसे ही भारत को मूजी मर्ज ने अपनी लपेट में लिया तो इस्लामी ममालिक के अलावा कोई भी इनकी मदद को नहीं आया। तब तो खुद भारतीय भी हैरान थे कि वो ममालिक जिन्हें हमारी हुकूमत हमारा दुश्मन कहती है वो तो हमारी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो कि जो हर वक्त हमसे दोस्ती के दावे करते हैं और दोस्ती की भारी कीमत वसूल करते थे, वो हमारी मदद को नहीं आए। तब पाकिस्तानी अवाम ने तो जिंदा दिली की इंतहा कर दी थी। भारतीय सरकार के जुल्म व जबर के बावजूद पाकिस्तानियों और रिद्दी फाउंडेशन ने भारतीय अवाम से न सिर्फ इज़हार हमदर्दी किया बल्कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक भारत की मदद भी की। हमने भारतीय मरीजों की मोहब्बत में अपने मुल्क पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड चलाए, लेकिन इस सब के बावजूद आप भारत जी का रवैया मुलाहिजा फरमाएं। अब एक तरफ भारत कोरोना से लड़ रहा है, सियासी तन्हाई का शिकार है, दोस्त मदद से इनकार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने पर ऑस्ट्रेलियाई इंतजामिया की जानिब से 5 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के अलावा कहीं से भी काबिले जिक्र मदद नहीं पहुंची थी। भारत हमसे और तालिबान से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, तो दूसरी तरफ ये अब भी पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहा है। ये अब भी अशरफ गनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। ये अब भी अफगान फोर्सेस को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। तो नाजरीन, ये है भारत की दोगली पॉलिसी, जिसमें एक तरफ तालिबान से दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर करता है, पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगता है, तो दूसरी जानिब ये अशरफ गनी की मदद करता है और साथ पाकिस्तान में भी तखरीबी कार्रवाइयों से बाज नहीं आता। तो ये है जी भारतीय सरकार का मकरू चेहरा जो हमने आपके सामने रखा। आप इससे मुतल्लिक क्या राय रखते हैं उसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।